السلام علیکم۔ آج کی کہانی بوجھ کا راز۔ سرسبز میدان دور تک پھیلے ہوئے تھے، ہوا خوشبو کے نغمے سنا رہی تھی۔ اس علاقے میں ایک پرانا راستہ مسافروں کی آمد و رفت سے آباد رہتا تھا۔ اس راستے پر روزانہ ایک گدھا بھاری بوجھ اٹھائے چلتا دکھائی دیتا تھا۔ مالک اسے بادل کہہ کر پکارتا تھا۔ باہر سے وہ عام جانور لگتا، مگر قسمت نے عجیب راز سنبھالا ہوا تھا۔ ہر دن نیا امتحان سامنے آ جاتا تھا۔ بادل کبھی شکایت زبان پہ نہ لاتا، بس قدم بڑھاتا، منزل ڈھونڈتا رہتا۔ بازار کے لوگ اسے پہچانتے تھے، بچے اسے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، کچھ لوگ محبت سے چارہ دیتے، کچھ مذاق اڑاتے، ہنسنے لگتے۔ بادل سب برداشت کرتا رہتا، اس کی عادت نرمی سے جیتتی تھی۔ مالک کا نام سلیم تھا۔ سلیم محنتی مگر سخت مزاج تھا۔ رزق کمانا آسان ہرگز نہیں تھا۔ وہ دن بھر سفر کرتا رہتا تھا، بادل ہر بوجھ سنبھالتا رہتا تھا۔ ایک دوپہر عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلیم کو سنسان مقام دکھائی دیا۔ وہاں ایک بزرگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، لباس سادہ مگر وقار نمایاں تھا۔ انہوں نے سلیم کو روک لیا اور بولے، میری مدد کرنا بیٹا۔ سلیم نے ادب سے سر جھکایا۔ بزرگ نے چھوٹا تھیلا آگے بڑھا، یہ منزل تک پہنچانا ضروری ہے۔ سلیم نے فوراً ذمہ داری قبول کی۔ تھیلا بادل کے بوجھ پر رکھ دیا گیا۔ بزرگ کی نے عجیب دعا دی تھی، امانت ہمیشہ منزل پا لیتا ہے۔ سلیم مسکرا کے آگے بڑھ گیا۔ کچھ فاصلے بعد شام اترنے لگی۔ فضا میں عجیب بے چینی محسوس ہوئی، پرندے بھی شور مچانے لگے۔ بادل اچانک رک گیا، وہاں اس نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ سلیم نے کئی کوشش کی، مگر جانور اپنی جگہ جمع رہا۔ اچانک جھاڑنے سے آواز ابھری، کئی نقاب سامنے فوراً آ گئے۔ سب کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ ان کا ارادہ اچھا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھ کر بولا، جو کچھ ساتھ لائے ہو حوالے کر دو۔ سلیم گھبرا گیا، اس کے پاس مزاحمت ممکن نہ تھی، مگر بادل خاموش کھڑا رہا۔ سرگنا قریب آیا تیزی سے، اس نے تھیلا اتارنے کی کوشش کی۔ بادل زور سے لات ماری، حملہ آور زمین پر جا گرا۔ ساتھی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا۔ سرگنا غصے سے چلانے لگا، سب مل کر پکڑو فوراً سے۔ چار آدمی آگے بڑھے تیزی سے، بادل مسلسل پیچھے ہٹتا رہا۔ پھر اچانک دوڑ لگا دی، سلیم بھی اس کے پیچھے۔ جنگل کی پگڈنڈی سامنے آ گئی، نقابپوش تعاقب کرتے آ رہے تھے۔ بادل کو راستہ خوب معلوم تھا، وہ تیزی سے مڑتا چلا گیا۔ دشمن پیچھے رہنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی، تعاقب کرنے والے غائب ہو گئے تھے۔ سلیم نے سکون کا سانس لیا، اس نے بادل کو تھپکی دی، جانور نے گردن ہلائی پیار سے۔ سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ رات قریب آ چکی تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ ایک پرانی سرائے سامنے آ گئی، وہاں چند مسافر پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ سرائے کا مالک خوش اخلاق نکلا، اس نے قیام کی اجازت دی۔ بادل کو الگ جگہ باندھ دیا گیا۔ سلیم تھکن سے فوراً سو گیا۔ رات کا پہلا پہر گزرا، بادل بے چینی سے دکھانے لگا۔ وہ مسلسل زمین سونگھتا رہا، پھر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ سرائے والے چونک کر جاگے۔ سلیم بھی باہر آ گیا فوراً۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ایک دیوار کی طرف دیکھے جا رہا تھا، دیوار کے پیچھے ہلکی سرگوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک سلیم دبے قدم آگے بڑھا، دیوار کے سوراخ سے جھانکا۔ اندر تین آدمی بیٹھے تھے، ایک نے تھیلے کا ذکر چھیڑا، دوسرا بولا صبح چھین لیں گے، تیسرا ہنس کر منصوبہ سنانے لگا۔ سلیم حقیقت سمجھ چکا تھا، خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے خاموشی اختیار کی، صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن قسمت نے نیا موڑ لیا۔ رات ابھی باقی تھی پوری۔ سرائے کا دروازہ کھلنے لگا، چند سایہ اندر داخل ہوئے۔ بادل نے زوردار آواز لگائی، تمام مسافر چونک کر اٹھے۔ سائے فوراً پیچھے ہٹنے لگے، سرائے میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک دم تھیلا غائب ہو گیا۔ سلیم حیرت میں کھڑا رہ گیا۔ بادل رسی توڑ کر دوڑا، وہ سیدھا اندھیروں کی جانب بڑھ گیا۔ سلیم بھی پیچھے بھاگ نکلا۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانا کنواں خاموش کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ بادل وہیں جا کر رک گیا۔ زمین پر تازہ قدم نمایاں تھے۔ سلیم نے غور سے دیکھا، مٹی میں چمکتا کپڑا پڑا تھا، وہ تھیلے کا کنارہ تھا۔ اصل تھیلا کہیں دکھائی نہ دیا۔ سلیم کا دل تیزی سے دھڑکا، آخر امانت کہاں گئی؟ سلیم نے کپڑے کا ٹکڑا اٹھایا، نشان تازہ دکھائی دے رہے تھے۔ بادل مسلسل ایک سبت بڑھنے لگا، وہ کسی خوشبو کا تعاقب کر رہا تھا۔ راستہ جنگل کی طرف مڑ رہا تھا، درخت گھنے ہوتے چلے گئے، ہوا عجیب بے چینی جگاتی رہی۔ اچانک جھاڑی ہلنے لگی، ایک نقابپوش باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا۔ سلیم فوراً سامنے آ گیا، چور گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ اس لمحے دو ساتھی آ گئے۔ بادل پوری قوت سے دوڑا، ایک ہملاور کو گرا دیا، دوسرا تھیلا چھوڑ کر بھاگا، تیسرا پتھروں کے درمیان چھپ گیا۔ سلیم نے تھیلا سنبھال لیا، مگر راستہ بھی باقی تھا۔ نقابپوش سردار مسکرانے لگا،
اس نے زور سے قہقہ لگا، تم اصل حقیقت نہیں جانتے۔ سلیم حیران کھڑا رہا۔ سردار نے راز کھولنا چاہا، یہ تھیلا معمولی ہرگز نہیں، اس میں قیمتی تحریر چھپی ہے۔ سلیم خاموشی سے دیکھتا، چور نے رسی کھول ڈالی، اندر نفیس کپڑا پر لپٹا ہوا تھا۔ کپڑے میں دھاتی ڈبیا رکھی تھی، ڈبیا نہایت مضبوط بنی ہوئی تھی۔ سردار کھولنے ہی والا تھا کہ بادل زور سے اچھلا اور ڈبیا زمین پر گر پڑی۔ ڈھکن اچانک الگ ہو گیا، اندر چمکتے سکے نہ تھے، باریک تحریر موجود تھی، چند مہریں بھی رکھی ہوئی تھی۔ سلیم حیرت میں ڈوب گیا، یہ خزانہ بالکل مختلف، تحریر قدیم، مدرسے مختلف تھے، زمین عوامی وقف قرار دیا تھا، کسی فرد کی ملکیت نہیں تھی۔ مہریں اس فیصلے کے ثبوت تھے۔ چور بسوں سے یہی ڈھونڈ رہے تھے، جعلی دستاویز بنا کے قبضہ چاہتے تھے، اصل تحریر ریکارڈ بنی تھی، اس لیے امانت مطلوب تھی۔ سردار دوبارہ حملہ آور ہوا، بادل درمیان میں آ گیا، فوراً اس نے زوردار دھکا دیا، سردار لڑکھاتا ہوا گر پڑا، ساتھ ہی خوفزدہ بھاگ نکلے۔ اس دوران چند دیہاتی وہاں پہنچے، انہوں نے شور سنا، سب نے مل کر مجرم پکڑا۔ گاؤں کا بزرگ بھی آ گیا، اس نے تحریر پہچان لی، سچ سامنے آ گیا، امانت محفوظ رہی۔ آخرکار دیہاتی خوشیاں مناتے رہے، بزرگ سلیم کو سراہا، اسے دیانت نبھائی کو۔ سلیم مسکرا کر بولا، اصل تعریف بادل مستحق ہے، اگر یہ نہ ہوتا سب کچھ رک جاتا۔ لوگ محبت سے قریب آئے، بادل کے گلے ہمیں ہاتھ ڈالا، بچے خوشی سے کھیلنے لگے، کسی نے اسے حقیر نہ سمجھا، ہر شخص احترام کرنے لگا۔ بزرگ نے اہم بات کہی، صورت کبھی معیار نہیں رکھتی، کردار اصل پہچان ہوتی ہے، اصل خدمت رائے گاہ نہیں جاتی، وفاداری سب یاد رکھتے ہیں، لالچ انجام تباہ کرتا ہے، امانت سے عزت بڑھاتی ہے، سچ وقتی دب جا سکتا مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ بادل پہلے جیسے رہا، سلیم پہلے جیسے محنتی، دونوں روز سفر کرتے، فرق صرف اتنا آیا کہ لوگ اسے عزت دیکھنے لگے، بچے محبت سے سلام کرنے لگے، مسافر دعائیں دینے لگے۔ وہ واقعی مثال بنے، دور دراز علاقوں میں ہر سننے والا سمجھ یہ طاقت دولت سے نہیں، عقل صبر سے نکھرتی ہے۔ وفاداری کبھی فراموش نہیں ہوتی، بے زبان مخلوق بھی انسان کو سبق سکھا سکتی ہے۔ اصل دولت اچھا کردار، اصل کامیابی صاف ضمیر، یہ کہانی کا روشن پیغام ہے۔